السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثل له ولا مثيل له ولا نظير له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من اجل ذلك اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس آدمی نے کسی آدمی کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر جان کے قتل کرنے کے یا زمین میں بغیر فساد کرنے کے قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا، تمام لوگوں کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی، جس نے اس کو زندہ رکھا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ رکھا، تمام لوگوں کی جان بچائی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول دلائل کے ساتھ ان بنی اسرائیل کے پاس آئے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک بہت زیادہ ان میں سے اس کے بعد وہ زیادتی کرنے والے ہوئے. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ
الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد کرنے کی، ان لوگوں کی سزا اللہ فرماتے ہیں أَن يُقَتَّلُوا، انہیں قتل کر دیا جائے، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا انہیں صلیب پر چڑھا دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مخالف سمت سے، او ينفعوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لهم خزي فی الدنیا، یہ تو سزا ان کی دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر جائیں پہلے گرفتار ہونے کے، تمہارے قدرت پانے سے پہلے تمہاری گرفتار کرنے سے پہلے توبہ کر جائیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین، اللہ رب الرحمن کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، اور درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب سید ولد آدم، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام۔ میرے بھائیوں، آج میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ مائدہ کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اہل زمین کے لیے امن و امان قائم کرنے کے طریقہ کار بتلائے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، امن اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس معاشرے میں امن ہو، جس ملک میں امن ہو، وہ گویا کہ ملک، وہ معاشرہ، وہ شہر، وہ بستی جنت نظیر بستی ہے، جنت نظیر ملک ہے، جنت نظیر معاشرہ ہے، جنت نظیر سوسائٹی ہے۔ لیکن جس علاقے میں، جس ملک میں، جس معاشرے میں امن کا فقدان ہو، چوری ڈکیٹی، قتل و غارت، اغوا، اس قسم کے بھیانک قسم کے جرائم پائے جائیں، وہ معاشرہ امن و امان کے ساتھ رہ نہیں سکتا، نہ ہی وہ ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنی اولادوں کو صحیح تربیت دے سکتا ہے، نہ ہی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اہل مکہ کے لیے دعا فرمائی تو فرمایا، یا اللہ ان اہل مکہ کے لیے امن والا شہر بنا دے، مکہ کے لیے امن کی دعا کی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور بعد میں ارشاد فرمایا
کہ یا اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. پہلے امن کی دعا فرمائی ہے اور اس کے بعد پھر ان کی خوراک کے متعلق اللہ سے دعا فرمائی. امن و امان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ امن و امان کو خراب کریں وہ معاشرے میں بدترین لوگ ہوتے ہیں. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محاربہ کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ان کی سزا یہ ہے یقتلوا. ایک لفظ عربی میں ہے قاتل یقتل، جس کا معنی ہے قتل کر دینا، اور اس کو اگر اس باب میں لے جایا جائے ان یقتل، کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خوب قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، اور ينفوا من الارض یا ان کو جلا وطن ہی کر دیا جائے. یہ تین سزائیں اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ سزائیں جو ہیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ ملک میں، معاشرے میں، شہر میں، بستی میں جہاں ایمان والے رہتے ہیں ان کے لیے امن مہیا کیا جائے. واقعہ یوں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں رہ رہے، بڑی امن و امان ہے. کچھ لوگ اکل ارینا اس قبیلے کے کچھ لوگ آئے، آ کر مسلمان ہو گئے. چند دن گزرے، کہنے لگے کہ مدینے کی آب و ہوا ہمارے لیے موافق نہیں ہے، ہمارے پیٹ خراب ہو گئے ہیں، ہمیں جگر کی بیماری جو ہے لاحق ہو گئی ہے. تو بہر کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر انہیں کہا جاؤ ہمارے صدقے کے اونٹ جو ہیں صحرا میں وہ ان کا بندوبست کیا تھا، آپ یہاں جائیں، ایک تو تازہ ہوا آپ کو ملے گی، دوسرا اونٹنیوں کا دودھ آپ پئیں، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تھوڑا سا اس میں پیشاب بھی داخل کر لیں، یہ پئیں، اس کے پینے سے آپ تندرست ہو جائیں گے. لہذا وہ چلے گئے، انہوں نے دودھ پیا، تازہ ہوا لی، جس سے تندرست ہو گئے، اور تندرست ہونے کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اونٹ ہانک کر لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ان کے تعاقب کے لیے لوگوں کو بھیجا، صحابہ کرام ان کے تعاقب کے لیے گئے، ان کو پکڑ کر لے آئے. اب جس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ ظلم کیا تھا اور ظلم کے ساتھ شہید کیا تھا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سزا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے، ان کو دھوپ میں پھینک دیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں، پانی مانگتے تھے لیکن پانی نہ دیا گیا. ایسا کیوں کیا؟
انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ ایسا کیا. اس طریقے سے وہ تڑف تڑف کر مر گئے. ان کا گناہ ایک تو یہ اسلام سے منحرف ہو گیا، مرتد ہو گئے. دوسرا یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا. تیسرا یہ کہ اونٹ لے کر چلے گئے. سارے گناہ ان میں پائے گئے. تو گویا کہ ان کو یہ سزا دی گئی. اس سزا دینے سے ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر ایسا کام کریں گے اس کی یہ سزا ہوگی. مدینے میں ہی ایک یہودی آدمی، اس نے دیکھا ایک بچی، اس نے چاندی کے کوئی زیورات پہنے ہوئے، کوئی بالیاں ہیں یا کوئی چاندی کے زیورات اس نے پہنے ہوئے. وہ اسی پہ بے ایمان ہو گیا. اس نے بچی کو پکڑا اور بچی کو دو پتھروں کے ایک نیچے کے اوپر رکھ کر اس نے اس کا سر کچل دیا. صرف تھوڑے سے زیور حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی چاندی حاصل کرنے کے لیے بچی کو قتل کر دیا. لیکن ابھی بچی بالکل فوت نہیں ہوئی تھی، اس میں جان کی رمق ابھی باقی تھی. لوگوں نے اس بچی کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بچی سے پوچھنے لگے، لیکن بچی بولنا نہیں سکتی تھی. آپ نے طریقہ کار یہ استعمال فرمایا، سیدھے ہو کر بیٹھے بیٹا، ہیلو سیدھے ہو کر بیٹھے. یہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ یہ مسجد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لینے شروع کر دیے. فلاں آدمی نے آپ کو قتل کیا ہے. بچی سر اس طرح کر دیتی. آخر کار اس آدمی کا نام لیا جو اصل قاتل تھی، جو اصل قاتل تھا اس کا نام لیا. تو بچی نے سر ہلا کر ایسے ہاں میں جواب دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو منگوانے کا حکم دیا. اس کو پکڑا گیا، اس کو لایا گیا. وہ آدمی خود بھی اقرار بھی کر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جس طریقے سے اس نے بچی کا سر کچلا تھا اس طرح اس کا سر بھی کچلا دیا. جیسے اس طریقے پر عمل کیا گیا تو گویا کہ امن و امان جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہے کہ ان ظالموں جو ظالم جو ہیں لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کو ہراساں کریں، چوری ڈکیٹی کریں، تو اللہ رب العالمین نے جو قوانین بیان فرمائے ہیں ان قوانین پہ، ان حدود پہ عمل کر لیا جائے تو معاشرہ جو ہے جنت نظیر بن جاتا ہے، اور اس میں یہ جو بد امنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس طرح قتل کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین قتل کے متعلق سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 178 آیت ہے. اللہ رب العالمین اس طریقے سے اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگو ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. تو فرمایا اے ایمان والو تمہارے لیے مقتولین میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے. اگر پھر قصاص فرض نہ ہو، یہ حدود نہ ہو تو پھر ظاہر ہے بد امنی ہوگی. جو زور آور ہوگا، طاقتور ہوگا، کمزور کو قتل کرے گا، بد امنی ہوگی، فساد ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے یہ حدود جو ہے بیان فرمائی ہے اس لیے کہ اس حدود کے نافذ کرنے سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے. جن ممالک میں یعنی بلاد اسلامیہ میں اسلامی قانون نافذ ہیں، اللہ کے فضل سے وہاں کوئی
ایسی بدامنی ہے ہی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے فحاشی، بے حیائی، اس کی طرف چلے جائیں، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا کیا ایمان والو تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، برائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ لا تزنوا الزنا، زنا نہ کرو، یہ نہیں، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو محرکات زنا ہیں ان محرکات سے بھی بچو۔ اگر کوئی کیس آتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قانون مقرر فرمایا ہے، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ فرمایا خواہ زانی عورت ہو، پہلے عورت کا ہی نام لیا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ ہر زانی عورت، زانی مرد اگر وہ کنوارے ہیں تو ان کی سزا مقرر فرمائی مئۃ جلدہ، 100 کوڑے لگا۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے قانون میں، اللہ کے دین میں تمہیں ترس نہ آئے، یہ بیچارہ ایسا ہے اس کو چھڑا لینا چاہیے۔ ادھر تو یہی معاملے چل رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی مجرم جو ہے پکڑا جاتا ہے تو ادھر ٹیلی فون پہ ٹیلی فون ہوتے ہیں، کالیں ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ایسا مجرموں کے بارے میں حمایت کر دی جائے تو پھر معاشرے میں کہاں امن پیدا ہوگا؟ معاشرہ جو ہے جنت نظیر کیسے بنے گا؟ اللہ رب العالمین ان مجرموں کے بارے میں بھی رحیم ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مناسب جو ہے سزا رکھی ہے، جس سزا کی وجہ سے ملک میں، معاشرے میں ایسی برائیوں کا صفایا ہو جاتا ہے، برائیاں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے قانون میں، اللہ کے دین میں تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو مجرموں کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی ترس وغیرہ نہیں آنا چاہیے۔ اور فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہیے کہ جس وقت زانیوں کو سزا دی جائے مومنوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو، یہ اس لیے کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے گی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کی سزا ایسی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زانی اور زانی مرد، زانی عورت کو ایسی سزائیں ہیں، اگر زانی مرد یا زانی عورت جو ہیں وہ شادی شدہ ہوں تو ان کے متعلق یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر مار دیا جائے، اور عملاً یہ ہوا ہے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے اقرار کیا، خود آئے اقرار کیا، پوری تحقیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرا۔ ایک عورت ایسی آئی جس نے خود اقرار کیا، یہ اقرار کرنا دیکھیں کہ وہ ان لوگوں میں ایمان کتنا تھا۔ وقتی طور پر غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، لیکن اس کے بعد ہوش آ جانا اور اس دنیا میں سزا کو اپنے لیے مطالبہ کرنا، اپنے آپ کو پیش کر دینا سزا کے لیے، یہ بہت بڑے ایمان کی علامت ہے۔ اس عورت نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ عورت حاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا چلی جائے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، بچہ نہ جان لے۔ بچہ جننے کے بعد یہ عورت پھر واپس آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی رجم کروایا۔
تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو اللہ رب العالمین نے سزائیں مقرر کی ہیں، حدود مقرر کی ہیں، ان حدود پہ عمل کیا جائے تو معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے اور معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں قرآن و حدیث کا نفاذ فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔